جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، ان کے ساتھ حال ہے؟ جی میرا تو حال اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا حال مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ جی حکم۔ گزارا یہ ہے کہ رانا شعیب صاحب میرے مزاج کو لگتا ہے آج تک آپ سمجھے نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو کال کر کے میں سمجھاؤں کہ میرا مزاج کیا ہے، جی اور آپ کی کال یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جی کریں۔ گزارا یہ ہے کہ میں کمنٹ نہ ہی پڑھتا ہوں نہ ہی کوئی سنتا ہوں، اگلے بندے کی سنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جس جی نے جو بات کرنی ہے، میں ایک ڈیبیٹر آدمی ہوں، آمنے سامنے آ کے کال کرے، جیسے میں انسانوں کی طرح آپ کو کال کر رہا ہوں۔ میں ایک ڈیبیٹر ہوں، جس کو جو بھی اختلاف کرنا ہے، میری تعریف کرنی ہے، میری تذلیل کرنی ہے، مجھ سے اختلاف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جو بھی پھول جھاڑنے ہیں، وہ کال کرے نا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو؟ جی امید ہے، بڑی آگے بات ہے چلیں۔ کہ 8-10 سال بعد اگر یہ بات آپ کو میری سمجھ آ جائے، کیونکہ 8-10 سال ہو گئے ہیں لگ بھگ آپ مجھے واٹس ایپ پہ ٹپ کر رہے ہیں۔ نہیں اچھا اگلی بات اتنے سال نہیں، اگلی 3-4 بات سال یہ ہوئے۔ ہے کہ آپ کیوں یہ مرزا جونیئر جیلمی کے دفاع کے اوپر اتنا کھڑے ہیں، اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں اس کا میری آپ بات سن لیں تھوڑی سی۔ جی اب آپ سنائیے، آپ کا ٹائم ہے۔ میں اس کا دفاع نہیں کر رہا جناب، میں نے کہاں اس کا دفاع کیا، بتائیں مجھے۔ میری ویڈیو آڈیو جو لکھا ہوا گیا آپ کے پاس یا یہ آڈیو میری آڈیو آپ گئی ہے، کی، اس میں میں نے کہیں اس کا ایک دفاع منٹ ذرا کیا؟ میں آڈیو چلاؤں، ایک منٹ۔ اس نے پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، اگر کہا بھی ہے تو ایک بات تو انتہائی غلط ہے، اگر اس نے یہ بات کی ہے۔ دوسری بات اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا یہ اورل سیکس اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ ہاں جی، یہ میں نے نہیں سنا، مگر جس طرح آپ میں نے میری بات شاید میں آپ ہی نہیں سمجھ وہ سکا، یا ویڈیو میں آپ آپ نے کو سمجھا دیکھی نہیں سکا۔ ہے، اس کے اندر ہر چیز ہم نے دکھائی ہے، آپ پھر کہہ رہے ہیں نہیں اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ نہیں میں نے نہیں وہ دیکھی، میں نے وہ ویڈیو بھائی دیکھی ویڈیو نہیں۔ جب دیکھی نہیں میں آپ نے تو کر دیا۔ میں ایسی چیزیں دیکھتا ہی نہیں، مگر وہ جو آپ نے جو اسٹیٹس لگایا ہوا ہے نا، وہ نام میرے خیال میں نامناسب ہے۔ اچھا یہ کوئی نامناسب طریقہ نہیں۔ ہے کسی کی، جو کرتا ہے وہ کرنے دیا جائے اور اس کی نشاندہی نہ کی جائے۔ یار کوئی طریقہ نکالنا نا، بیٹھ گئے خدا کے لیے، میں تو کون امت سا کی طریقہ کو اپنے بتا مسلمان بھائیوں کی بیٹھ کے بتا میں دیں کہ بات کروں، طریقہ مسلمان نکالتے بھائی ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی طریقہ نکال لوں مجھے اللہ کے بتائیے بدلے۔ نا، کوئی طریقہ نکالتے ہیں؟ آج میں نے کال کی ہے آپ کو، اور کال بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی طریقہ نکال لیں ذرا، ایک منٹ سنیں ذرا، ایک منٹ سنیں، میرا مقدمہ سن لیں، میری بات میرا سن، ایک مقدمہ منٹ سن لیں میری پہلے، بات سن۔ پھر طریقہ نکالیے گا۔ اور نہیں مقدمے میرے سنے ہوئے ہیں، سارے مقدمے سب، مقدمہ تو کوئی طریقہ کوئی نکالنے میں فرقہ، آتا ہے، ہر مقدمہ فرقہ اپنے سننا آپ کو نہیں ہے، قتل طریقہ کرتا ہے، نکالنے سارے بیٹھتے ہیں کرتے آپ۔ ہیں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں مقدمہ طریقہ پہلے بتانے سنیں لگا گے ہوں نہیں؟ میری بات جو سنیں آپ گے کو نہیں؟ بھی پتا ہے۔ اب مقدمہ آپ کا مجھے پتا ہے، میری بات کیا سن لیں، مقدمہ مجھے پتہ ہے مقدمے کا آپ کو؟ پتا ہے، چھوڑے اس بات کو۔ میں جو میرا بات کرنے مقدمہ لگا سنائیے، کیا ہوں پتہ ہے آپ کو میرے میں بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا ہوں۔ او بھائی میرا آپ مقدمہ نے تو تو سنا سنیں نا، پہلے، آپ سنیے عجیب آپ آدمی سے ہیں آپ، سنیے جناب، آپ میں انتہائی قرآن بڑے کی بات عجیب کرنے قسم کی لگا ہوں۔ بات آپ نے سنی کو نہیں ہے، اور آپ ہر دوسرے دن فلسفی دیکھیں آپ بات نہیں دیتے ہیں۔ سنیں گے، میں کیا کروں گا؟ ایسے ٹائم ضائع ہوگا نا، ٹائم ضائع ہوگا۔ میں تو جناب دیکھ کے کمنٹ آپ کے مجھے سردردی ہو جاتا ہے۔ نہیں میرا دیکھیں آپ کا، آپ کی مقدمہ تو سنیں، لینگویج جو ہے نا، آپ کی لینگویج نہیں ٹھیک میرا ہوتی، آپ مقدمہ تو ایسے نہ سنیں کریں، پہلے، کیوں نرم سنیں لہجہ نہیں؟ اختیار کریں۔ آپ عالم دین کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں میرا میرے مقدمہ بھائی۔ سنیں گے کہ نہیں آپ؟ میرا مقدمہ سنیں میں گے؟ جو کہنا، میری بات ہے میں کہ آپ تھوڑی کی سی، بات کوئی سنائیے کہ نہیں۔ بعد میں، پہلے میری بات میں کر لوں۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کرنا ہے میری کہ بات اپنی بات؟ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ پہلے میری بات تو سنی نہیں آپ نے، پہلے مجھے موقع تو میں دیں۔ اپنی بات اصل پوری میں بات رکیے 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 رانا صاحب یہ بیچ میں بولیں گے، آپ نہ ہی آپ کی آواز، آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچنا ہے، نہ ہی میرا پیغام پہنچنا ہے۔
चलो अभी बात करेंगे, चलो हम अभी सर की बात नहीं करते, आप बात कर लेंगे, आपकी बात जाना हम रुके तो सही, मैंने अपनी बात अब सुनानी है आपको, आप सुने या ना सुने मैंने सुनानी है। अच्छा, गुजारिश ये है कि सबसे पहले मिर्जा सीनियर ने अपनी किताबों के अंदर ये सेक्सियात की तालीम दी, और जो जनाब गंदी गंदी बातें की उसने, ज़िनाकारी की, हरामकारी की, रजूलियत की ताकत के इज़हार की, और नमाज पढ़ने का उसने तरीका बताया। नमाज ऐसे पढ़नी है कादियानियों ने कि जैसे खुशू खुदू, ऐसे औरत की रहमदानी के अंदर उज़्वे तनासल डल रहा है, और उसको औरत को जितना मजा और लुत्फ आता है ऐसा ही लुत्फ नमाज पढ़ने वाले को, कादियानी नमाज पढ़ने वाले को। अगले बंदे की सुनते भी हैं ना आप, अगले बंदे की सुनते हैं। उसने किताबें लिख लिख के छापी। अब 1974 की असेंबली के अंदर जनाब यही चीजें डिस्कस हुई कि ये देखें इसकी किताबें लगवियात से भरी हुई हैं, इसने जनाब जो सेक्सियात की तालीम ये दे रहा है तो इनकी किताबों के ऊपर पाबंदी लगाई गई। अब उनकी किताबों के ऊपर तो लग गई पाबंदी, लेकिन मिर्जा जूनियर जेल में जो है वो मिर्जा सीनियर की तालीमात को लेके आगे बढ़ता है, और जनाब उसके ऊपर वीडियो बना बना के लॉन्च करता है। जी ओरल सेक्स जायज है भाइयों, क्योंकि कुरान दी इसमें इसकी ममानत को नहीं आई, एज सच कोई ममानत नहीं आई। फिर औरत के दूध पीने के तरीके वो बताता है, और पूरी जनाब उसके टाइटल थंबनेल वो होते हैं, और इतनी वो सेक्सियात की तालीम देता है। कभी वो कहता है जी इस्लाम की जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे लगती है ना वो सेक्सी तालीम, सेक्सी तालीम मुझे बड़ी पसंद है। तौहीद के बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, जो अच्छी चीज लगती है वो है सेक्सियात। ऐसे आलम के अंदर जब कुछ लोग इस्लाम के नाम के ऊपर इस किस्म की तालीमत सरेआम दे रहे हों, तो आप लोग ये चाहते हैं कि जनाब हम अपने मुंह बांध लें, हाथ भी बांध लें, और नहीं जी कुछ नहीं, कोई तुसी ते मुफ्ती हुंदे हो, तुसी ते मुफ्ती हो तो तुसी नहीं नहीं तुसी आलिम हो, तुसी चुप कर जाओ, तुसी चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, नहीं इन्हां दी सुनी जाओ, बस है जो मर्जी कर देने। अब मैंने अपनी बात सुना ली है, अब करें आप अपनी बात, मैंने मुकदमा अब आपकी बात सुनिए, आपकी तमाम बात दुरुस्त है, ये आपकी बात मैंने सुनी है, आपकी तमाम बात दुरुस्त है, मैं ये कह रहा हूँ और मैं इसका मुखालिफ हूँ। ये जो इस तरह की जो गंदी हरकत हो रही है, अगर ये मैंने नहीं लिखा है, झूठ बोलूं, मैंने इसके लिए सुना, मगर आप कह रहे हैं मुझे आप पर एतबार है, ये कर रहा है गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। मगर मेरे भाई वो कादियानी कुत्ते को तो छोड़े ना, उसको लानत दे दे, दफा कर दे, वो तो है ही खबीस पुलिस तक, उसकी बात छोड़ दे। बात इसकी हो रही है कि यार बहस से कोई तरीका निकालने, खुदा के लिए इत्तेहाद का दरवाजा हमने बंद किया हुआ है, उसको खोल ले, मुलमा बैठ गए किसी तरीके से, एक दूसरे को बर्दाश्त कर ले और उम्मत को तो मजीद तकसीम होने से बचा ले। मेरा ये फरियाद है, मेरे ये हाथ जुड़े हुए, मैं उम्मत के दुख की बात कर रहा हूँ कि उम्मत तकसीम है, हमें कोई किस तरह मार रहा है, किस तरह पूरी दुनिया में मार पड़ रही है, और हम भी उसमें अपना हिस्सा डाल लें, मजीद तकसीम का बायस बनते जाए, वो तो गलत है। और हम भी उसी अंदाज में बात शुरू कर ले तो फिर ये क्या होगा? और कोई तरीका निकाल ले, उम्मत के बड़े बैठ जाए, खुदा के लिए बैठ दो भाई, बैठ के उम्मत को बचा लो। क्या हाल हो रहा है हमारा? मेरा दुख ये है, मुझे कोई किसी के ऐसे खबीज से कोई हमदर्दी नहीं जो इंतजार का बायस बनना, जो इस तरह की तालीम दे रहा है। अगर दे रहा है, मैंने नहीं देखा, मगर आप कह रहे हैं तो दे रहा है, तो दे रहा होगा, गलत कर रहा होगा। बाकी नहीं मिलता कहा देने की बात, उसका तो मैं खुद लड़ता रहा हूँ उनसे भी, मैं उन्होंने साहब ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, मैं खुद लड़ता रहा हूँ। तो आप ये कतन अपने जेल से निकालने की मुझे ऐसे लोगों से हमदर्दी है, कोई हमदर्दी नहीं, बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं। मगर मैं कहता हूँ कि अगर ये आप समझते हैं इस्लाम से बाहर है, मिर्जा जेल में ये दीन से बाहर है, अगर आपने ये फतवा दे दिया हुआ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये दीन से बाहर है, ये मरज़ई है, आप इसको मरज़ई मिर्जा जूनियर कहते हैं, तो क्या ये ठीक है? मुझे नहीं पता उसने की ऐसी बातें मुझे कादियानी को कोई इसने तस्लीम किया हुआ, नबी तस्लीम किया हुआ, मेरे नजर से नहीं ऐसे गुजरी। अगर आपकी नजर से गुजरी है, अगर इसने तस्लीम किया है तो बस ठीक है। अगर ये उस पर नबी नहीं मानता तो फिर आप उसे उनकी लड़ी में रहेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है वैसे गलत। अच्छा मैं बोल लूं,
اچھا گزارے، یہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں میں نے لکھ لی ہیں، ترتیب سے میں جواب دیتا ہوں، تحمل سے اب سن لیجئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی علماء بیٹھ جائیں، کیا آپ مرزا جونیئر جیلمی کو عالم سمجھتے ہیں؟ علماء بیٹھ جائیں، وہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ کسی عالم کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے، وہ کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور، کتاباں دا کوئی اور، ان سب بابوں کو علماء کو اس نے بنا دیا مشرک۔ نہ ہی وہ اہل سنت علماء کو کچھ سمجھتا ہے، نہ ہی دیوبندی علماء کو کچھ سمجھتا ہے، آپ کے جو علماء ہیں ان کو، نہ ہی وہ وہابیوں کے علماء کو کچھ سمجھتا ہے، نہ وہ شیعوں کے علماء کو کچھ سمجھتا ہے۔ کون سے علماء کو بٹھانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نمبر ایک، جو یہ آپ کی پہلی بات کہ علماء بیٹھ جائیں۔ اگلی بات، اتحاد امت کر لیں۔ اتحاد امت، کون سے اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں؟ مرزا سینئر نے بھی اور مرزا جونیئر دونوں نے، ان دو بندوں نے فرقہ واریت کو فروغ دیا، اپنے آپ کو سچا کہا، اپنے علاوہ ہر مسلمان کو گالیاں نکالیں، سب و شتم کیا، فرقہ کھیلا، بریلوی یہ کرتے ہیں، وہابی یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، دیوبندی یہ کرتے ہیں، بس اگر کچھ نہیں کرتے تو یہ مرزا جونیئر نہیں کرتا اور مرزا سینئر نہیں کرتا، بس یہ دو بندے بچے ہیں، بقایا سب علماء اور سب اتحاد امت ہو گئی ہے۔ اگلی بات، آپ نے کہا جی امت تقسیم ہو رہی ہے، خدا کے لیے بیٹھ جائیں۔ امت تقسیم کی کس نے؟ جنہوں نے کی ہے ان کو آپ کچھ کہہ نہیں رہے۔ مرزا سینئر نے امت کو پاش کیا، مرزا جونیئر نے کیا، آج تک اس کی ویڈیو ساری دیکھ لیں، کوئی ایک ویڈیو اس کی اتحاد امت والی دکھا دیں۔ اس نے تو فرقے کی تعلیم دی ہے، فرقے۔ یہ کام مرزا جونیئر جیلمی کی ویڈیو بننے سے پہلے یقین جانے پاکستان کے اندر امن اور شانتی تھی، تمام مسلمان آپس میں بھائی اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا، نمازیں پڑھنی ایک دوسرے کے پیچھے، ایک محلے کے اندر جناب بڑا صلح صفائی، اتحاد، پیار محبت تھا، لوگ حتیٰ کہ یہاں تک ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ رشتہ داریاں کر رہے تھے کہ شوہر اگر جناب سنی ہے تو بیوی جو ہے وہ دیوبندی ہے یا شیعہ ہے یا وہابی ہے، تو اس طرح کے کام چل رہے تھے۔ لیکن مرزا جونیئر جیلمی نے جناب وہ سوئے ہوئے سانپ کو دوبارہ جگایا، اور جناب اس نے کہا کہ یہ جو تیرا شوہر ہے نا یہ تو ہے ہی مشرک، اور بیوی کو کہا کہ تیرے بھی بابے مشرک ہیں۔ اب بیوی کو شوہر سے لڑا دیا، شوہر کو بیوی سے لڑا دیا، گھروں کو تڑوا دیا۔ جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے جناب امام صاحب کو یہ بات کان میں جا کے یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کا مصداق بنا، وہ امام صاحب کے کان میں ڈالا کہ دیکھ تیرے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے نا یہ تو مشرک ہے، اس کے تو بابے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، ادھر سے وہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس کا مصداق بنتا ہے، وہ جو مقتدی ہوتا ہے اس کے کان کے اندر ایک وسوسہ ڈالتا ہے جا کے کہ دیکھ تیرا امام جس کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہے یہ تو مشرک ہے، اس کے تو بابے ہی ہو رہے ہیں، کوئی خدا ہی کوئی ہو رہا ہے، یہ تو مشرک ہے۔ لڑوا دیا جناب مسجدوں کے اندر اور دستوں گرے بانگ کر کے رکھ دیا، عجیب طوفان بدتمیزی بپا کر دیا ان دو مرزوں نے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی تم مرزا جونیئر کو مسلمان نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتا، کافر ہے، مشرک ہے میرے نزدیک، جو منی خدا کا عقیدہ دے رہا ہے یہی منی خدا کا عقیدہ مرزا سینئر نے دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے بڑا قادیانیت کا رد کیا، بڑا کام کیا، آپ کو پھر پتہ ہی ککھ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، قادیانی قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں،
قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح، میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ فراڈی کر رہے ہیں آپ، ہاں جی، قادیانیہ عقیدے کا تو پتہ ہی کو نہیں ہے آپ کو، کھے کا پتہ نہیں ہے آپ کو، آپ کہہ رہے ہیں میں نے قادیانیہ کو بڑا کی ہے۔ یہ عقیدہ تو قادیانی گھرانے کا ہے کہ جی منی خدا بن جائے گا وہ قیامت کے اندر، تو جنت کے اندر جا کے تو کن فیکون کی صلاحیت دے دے گی، وہی عقیدہ یہ آج مرزا جونیئر، اسی لیے تو اس کو جونیئر میں کہتا ہوں کہ یہ مرزا سینئر کے عقائد کا حامل ہے کہ ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ بالکل اچھا، ہو جائے گی، خدا کی کوالٹی اسے موت کبھی نہیں آنی، بے شک جنتی کو آئے گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، بوڑھے نہیں ہوں گے، 30 سال کے جوان رہیں گے، بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ادھر تو ٹینشن ہی رہتی ہے پتہ نہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ جنت میں جو کچھ ہے سب کچھ ہی جائز ہے، ادھر رول یہی ہے کہ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جس خدا نے آپ کو اتنی بڑی آفر لگائی ہے کہ 60 سال کی زندگی، وہ 60 سال کی بھی دن رات بھی نکال دے، سونے کے اوقات بھی نیٹ 4-5 سال آپ کو دے کے اربوں سال کی وہ زندگی دے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے تم سمندر میں انگلی ڈبو، جو پانی لگے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے۔ اس حوالے سے تمام وہ عقائد اور نظریات اس نے گود کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، وہی طریقہ واردات کے مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ اور فرقہ فرقہ کھیلو اور امت کو پاش پاش کر دو، اسی پالیسی کے اوپر یہ عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اس کو مرزا جونیئر کہتا ہوں، اسی لیے تو مرزا سینئر کو سینئر کہتا ہوں۔ وہ بڑا بابا اور یہ چھوٹا بابا، ایک قادیان والی سرکار، ایک جہلم والی سرکار، اور وہ مرزا سینئر بھی وہ کیلے دیتا رہا، ہاں جی، وہ برکت بی بی رنڈی جو تھی جو پاؤں دبا رہی تھی تو 4 پائی پہ بٹھا کے وہ کیلے دے رہا ہے اس کو، ہاں جی، اور جناب وہ وائی برن کے قطرے بھی ڈال رہے، 10 قطرے ایسے ڈالنے، ہاں جی۔ یہ جیلم والا جو کیلے والا ہے وہ کیلے نئے طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے کیلے دے رہے اور لے رہے۔ اورل سیکس جائز ہے بھائیو، قرآن حدیث میں کوئی ممانت نہیں آئی، کیلے کو چوسنا یہ ہے اورل سیکس۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے۔ دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں۔ ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ ہم لوگ تو نہیں تھے۔ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے، جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک ہی اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے، ٹھیک ہے۔ تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے ہیں، پیڈز آ گئے ہیں، ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا۔ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا۔ اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ
12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके वो ज़ाहिर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची फिर पूरे पूरे दिन रोती रहती हैं, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट, सारा कुछ सिलसिला आप नहीं देंगे तो वो यूट्यूब से सीखेंगे, फिर वो बहुत कुछ सीख जाएंगे। उस जमाने में 1400 साल पहले ये एजुकेशन थी, तो हम लोग क्यों नहीं अपने बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देते है? तो एक केले वाली सरकार मिर्जा कादियानी और एक केले वाली सरकार जेलम वाली सरकार, ये केले वाली सरकारों ने एक ड्रामे कर दिए हैं। आप कह रहे हैं इसको मिर्जा जूनियर क्यों कहते हैं? अगली बात आपने की जी, मुझे नहीं पता कि मिर्जा जूनियर ने मिर्जा सीनियर को तस्लीम किया है कि नहीं। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं? पता ही कख नहीं आपको, सोशल मीडिया से आप बेखबर है। हमारे चैनल के थ्रू हमने कोई दसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, शायद हजारों सबूत फराहम किए हैं कि मिर्जा जूनियर मिर्जा सीनियर को तस्लीम करता है, उसके कायद और नजरियात को तस्लीम करता है। वो तो कहता है कादियानियों को यहूदो नसारा से बदतर तो ना कहो ना, क्योंकि वो कुरान को भी मानते हैं ना भाइयों सर, वो हदीस को भी मानते हैं ना भाइयों सर, वो तो हमारे नबी को भी मानते हैं भाइयों, इसलिए यहूदो नसारा से बदतर तो ना कहो ना। और वो फिर आगे से फतवा देता है, कहता है अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम भी उनको काफिर कहना छोड़ दें। चलो मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, देखी जाएगी। फिर आगे से वो कहता है जी नहीं जी, मिर्जा कादियानी ने कौन सा नबूवत का दावा किया था? नबूवत का दावा तो उसने किया ही नहीं था। किस किस चीज का सबूत चाहिए? आप बातें करते हैं, अनजान बनते हैं या बना रहे हैं जी। अब आपकी बात आपकी तरह इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मैं मुख्तसर तरीन बात करूंगा कि खुदा के लिए मेरा ये भी अब भी यही है कि खुदा के लिए अब ये पाकिस्तान की अदालतें भी हैं, जो भी हैं, कैसी लीली लंगड़ी है, आप अदालतों में गए तो वहां पर किसी सुप्रीम कोर्ट में गए, वफाकी शरई अदालत में गए, इस केस को ये कर रहा है, ये कितना फैला रहा है इसको, ताकि कल आम पब्लिक को भी सोशल मीडिया सारी दुनिया नहीं देखती, हर बंदा नहीं यूट्यूब देखता, कुछ लोग महदूद लोग देखते हैं, हर बंदा नहीं देख रहा। आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। भाई जी ऐसी बातें यार, एक मिनट मैं ना बात खत्म करता हूँ। अब एक मिनट रुकिए, बात खत्म करते हैं। बात तवील करते जाएंगे तो आप भी 5 मिनट आप बात करेंगे, 5 मिनट मैं, तो दूसरी बात आपने कई आप झूठ बोल रहे थे, का नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है आपका अंदाज है, मैं इसको दर्ज कर सकता। अच्छा गुजारिश ये है, क्या नाम है आपका? राना शुएब साहब। राना साहब गुजारिश ये है कि मुकदमा लेके जाए तो इधर, मैं भाई एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, बस मैं इतना ही काम है मेरा। मैं कौन सा वकील हूँ या कोई जज हूँ या कोई पुलिस वाला कोई इंस्पेक्टर लगाऊं या कोई मतलब MP हूँ, कोई सियासी हूँ, कुछ हूँ, मैं तो नहीं हूँ। मैं जो मेरा काम है मैंने वो ही करना है ना। मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, तो मिर्जा जूनियर जेल में एक भी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो लोहा लोहे को काटता है ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़, ठीक है जी। जैसा सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं उसका रद्द करते जा रहे हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं क्यों करूँ जाए सुप्रीम कोर्ट में। चले बहरहाल सोच समझ आपकी अपनी। राना साहब बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।